ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ قائم مقام ہے یا ایھا الذین آمنو کہ اے میرے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو. یہ عجیب بے جوڑ سا بظاہر بے جوڑ نظر آئے، لیکن اس میں بہت بڑا جوڑ ہے. قرآن کہیں بھی بے جوڑ نہیں. ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنو اذا طلقتم النساء، اے ایمان والو جب تم طلاق دینے لگو. لیکن کلام کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء. کیسا عجیب سا ہے، اے میرے نبی. اور جب آپ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق کتنا بظاہر عجیب سا التفات لگتا ہے. ہو نہیں، اس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. میرے نبی نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے. حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے. ابغض الحلال الطلاق، سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہے. اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا. جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے. ابھی چند دن پہلے دو بہنیں ملی مجھے آ کے، تو ایک بہن کی گود میں بچی تھی. کہا جی خامن نے طلاق دے دی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ طلاق دے دی، بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ اکبر، کیا ظلم و ستم. چند دن پہلے ایک خاتون میری، ان کی 3 بیٹیاں ہوئی، تو سسرال والوں نے گھر سے نکالے تو دیاں جمی جانے، گھروں کو بڑی منوس آ گئی. تو یہ دن رات کے واقعات ہیں، سن سن کے کلیجہ پھٹتا ہے میرا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں، ان ایمان والوں سے آپ کے ذریعے سے بات کرتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کریں، طلاق نہ دیا کریں. لیکن اگر دینی پڑ جائے، چونکہ طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا، ٹھیک، کسی وجہ سے نہیں ہو رہا، پھر ٹھیک. لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں بیٹیاں پیدا ہو گئی طلاق دے دو، ساس کو بہو اچھی نہیں لگی طلاق دے دو، میں تیری ماں انہوں طلاق دے، میں تینوں اپنا دودھ نہیں معاف کرنا طلاق دے. یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے. باپ کو پسند نہیں آئی طلاق دے، مناسبت نہیں پیدا ہوئی، جوڑ نہیں بیٹھا، اب طلاق ہو سکتی. اب جبر کرنا ماں نہیں، بیٹی گزارا کر، نہیں بیٹی گزارا کر. یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیاں سسک سسک کے پھر مر جاتی، کسی ویشی کے پلے پڑ گئی ہیں. وہ ہے ہی ایسا نہیں بدلنے والا. تو یہاں طلاق ہے کہ طلاق لو. اب ماں باپ کا ظلم ہوگا یہ کہنا بیٹی گزارا کر، بیٹی گزارا کر، بیٹی قربانی دے. یہ ستم یہ بھی ہو رہا ہے. اسی مر گیا تیرا کی بنے گا، یہاں آگے اس کو برباد کر دیتے. اس لیے میرے نبی نے عجب بات فرمائی کہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں. سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں. کیا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ. اور آپ نے ساری بیوہ عورتوں سے شادی کی، سب بیوہ، ایک کنواری عورت سے شادی کی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ یا بیوہ. اور اپنے خاندان میں بھی کی، باہر بھی کی. کہ کتنی ہماری بچیاں، چند دن پہلے ایک بچی کا فون آیا کہ جی میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے، کہ اپنی برادری میں کرنی، باہر نہیں کرنی، اور میری عمر جا رہی، اور گھر میں کوئی جو جوڑ ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی کیا ہے، اور غیر بات گھر کرنی، باہر نہیں کرنی، گھر کرنی، باہر نہیں کرنی. بوڑھی ہو جائے، مر جائے، سسک کرنے تو کسی شرابی کے پلے باندھ دینا. یہ ہمارے ملک میں یہ بت بہت بڑا بت. ماں باپ بچیوں کو برباد کر دیتے، بچوں کو برباد کر دیتے. میرے نبی نے قریش میں شادی کی، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ. قریش میں دشمن گھر میں شادی کی، بنو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنو امیہ سے، ابو سفیان کی بیٹی، ان سے شادی کی. قریش سے باہر شادی کی، حضرت جویریہ بنو مستلق، حضرت میمونہ ہلالیہ، ہلال سے. عرب سے باہر شادی کی، حضرت صفیہ یہودی خاندان سے، بنو قریظہ میں سے. خاندان میں شادی کی، خاندان سے باہر شادی کی، قوم سے باہر شادی کی. اپنی بیٹیاں، 2 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم، دشمن خاندان، بنو امیہ بنو ہاشم میں دشمنی. آپ نے پہلی بیٹی ابو العاص کو دی، بن ربیہ بن امیہ بن عبد شمس، بنو امیہ. دوسری بیٹیاں 2 حضرت زینب ان کو دی، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان.
عثمان بن عفان بنو امیہ، صرف ایک بیٹی گھر میں تھی، علی بن ابی طالب. بنو ہاشم گھر میں ایک بچی، 3 بچیاں باہر، یعنی خاندان ہے لیکن دشمنی ہے، دشمنی ہے. یہ سب کچھ آپ نے خود کر کے اس لیے دکھایا کہ آگے یہ سب کچھ ہونے والا تھا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ یا ایھا النبی یہاں لائے ہیں اپنے نبی کو سفارشی بنا کر کہ امت محمد طلاق دینے سے بچنا. میں یہ اپنے نبی کو سفارشی بنا رہا ہوں. دینی پڑ جائے تو پھر ضرورت ہے، پھر یہ جاہلیت جو عجم کی جاہلیت ہے اور ہندوستان کی جاہلیت ہے، طلاق طلاق، تیرے ماتھے پہ داغ لگ جائے. میرے نبی کی بچیوں کو طلاق، حضرت رقیہ کو طلاق، حضرت ام کلثوم کو طلاق ہوئی. ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا، رخصتی باقی تھی، تو آپ تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی. تو ابو لہب نے کہا میرے گھر میں تمہارا آنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو. ابو لہب کے بیٹے نے جا کر بھرے مجمع میں کہا کہ تیری بچیوں کو طلاق، اور جا کے آپ کا گریبان پکڑ کے پھاڑ دیا. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آئے، لیکن اگر جینوئن مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ طریقہ رکھا ہے. پھر ہمارے یہاں قتل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. اگر نیچرل چیز ہے نہیں نبھانی ہوا. حضرت حبیبہ بنت سہل آئیں کہ یا رسول اللہ میرا خامن بہت نیک آدمی ثابت بن قیس، انہیں غصے میں آ کے 1-2 تھپڑ مار دی تو میرے دل میں گرا بیٹھ گئی. میں اس کے ساتھ اب نہیں گزارا کر سکتا. ان کا دین بھی بہت اچھا ہے، اخلاق بھی بہت ہے، لیکن انہوں نے مجھے مارا ہے، اب میرا دل ہٹ گیا، میں نہیں رہ سکتا. آپ نے کہا اچھا، پہلا خلا، شریعت کا پہلا خلا. آپ نے کہا اچھا تو نے مہر میں 2 باغ لیے تھے، واپس کرے گی؟ ہاں جی واپس کرتی ہوں. ہم نے کہا ٹھیک، جاؤ آزاد ہو. باغ ان کو واپس کر دی اور ان کو آزاد کر دی. کوئی لڑائی نہیں، کوئی نفرت نہیں، نیچرل چیز ہے. یہ بھی ان نیچرل ہے، اور ادھر سے گزارا کرو یہ بھی ان نیچرل ہے. تو سسک کے مار دینا، یہ کیا انسانیت، یہ کیا زندگی کہ اس کا ہر دن مرتا ہے، ہر دن مرتا ہے. تو خیر میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا، ایک ضروری چیز بیچ میں آ گئی. رشتے ناتوں میں میرے نبی نے کہا دین دیکھو، اخلاق دیکھو. اپنے رشتہ داروں میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے، اپنی قوم میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے. اپنی قوم میں نہیں ملتا باہر دیکھ لو. میرے نبی سے میں نے آپ کو مثال، جی ہم پٹھان ہیں صرف پٹھانوں میں کرتے ہیں، ہم راجپوت ہیں صرف راجپوتوں میں کرتے ہیں، ہم ارائی ہیں صرف ارائیوں میں کرتے ہیں، ہم جٹ ہیں صرف جٹوں میں کرتے ہیں. اس سے کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنی نسلیں تباہ و برباد ہو کے رکھی. میرے نبی نے کہا جب جوڑ کا رشتہ ملے تو دین دیکھو اور شادی کرو. دین دیکھو، اخلاق دیکھو، شادی کرو. پیسے سے زندگی نہیں گزرتی، شکل صورت پر زندگی نہیں گزرتی، اچھے اخلاق پر زندگی گزرتی ہے، میٹھے بول پر زندگی گزرتی ہے، درگزر پر زندگی گزرتی ہے، جو ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے. بات خامند گرم ہوتا ہے تو آسمان پہ چلا جاتا ہے، بیوی گرم ہوتی ہے تو آسمان پہ چلی جاتی ہے، ماں باپ گرم ہوتے ہیں تو اولاد ان کو دشمن نظر آنے لگ جاتے، اولاد گرم ہوتی ہے تو انہیں ماں باپ دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں. وہ برداشت ہے ہی کوئی نہیں. درگزر درگزر درگزر. کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے تو درگزر کے بغیر گھر آباد نہیں ہو سکتا. 100% نہ میں بیوی کے مطابق ہو سکتا ہوں، نہ 100% بیوی میرے مطابق ہو سکتی، نہ 100% اولاد میرے مطابق ہو سکتی، نہ 100% ہم اولاد کے مطابق ہو سکتے ہیں. لہذا ایک ہی قانون چلے گا، وہ درگزر ہے اور میرے نبی والے اخلاق ہیں. اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائے. تو خیر میں کیا یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیو اگر آپ سارا نہیں پڑھ سکتے، یا الذین آمنوا تو پڑھ لو. اے ایمان والو، اے ایمان والو، کیا کہہ رہے ہو یا اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ اے ایمان والو. تو کچھ ہم ہی کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور سورہ حجرات اخلاق کو بتاتی ہے، وہ ضرور پڑھیں کہ ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے. سورہ نور واحد سورت ہے جس کی ابتدا ہے سورۃ انزلناہا